دیکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا صحیح اور درست طریقہ تو یہی ہے کہ ایک اسلامی ریاست ہو اور وہ صاحب مال لوگوں سے، صاحب زکوٰۃ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے۔ لیکن اگر کوئی اسلامی ریاست دلچسپی نہیں رکھتی زکوٰۃ لینے میں، وہ ظالمانہ ٹیکس لینا چاہتی ہے۔ زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق یہی ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب لوگوں سے لی جاتی ہے، جبکہ ٹیکس ہر ایک سے لیا جاتا ہے، بلکہ ٹیکس کے اندر امیروں کو چھوٹ مل بھی جاتی ہے، غریبوں کی گردن دبا دی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی اسلامی ریاست ہو اور وہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے طریقے سے مطمئن نہ ہو، اپنا ریونیو ٹیکس کے نام پر حاصل کرنا چاہتی ہو، تو پھر بھی میں اپنے تمام سننے والے دوستوں سے یہی کہوں گا، زکوٰۃ کو انفرادی سطح پر ادا نہ کریں، بلکہ کسی نہ کسی قسم کا نظم اجتماعی پیدا کریں۔ آپ دیکھیں، اگر میں اپنی زکوٰۃ انفرادی سطح پر دوں نا تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر میں کسی نہ کسی قسم کا نظم اجتماعی پیدا کروں گا اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر نظم اجتماعی خاندان برادری کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اب ایک خاندان، ایک برادری اپنا زکوٰۃ کا مال ایک جگہ جمع کرائے تو کم سے کم اس خاندان، اس برادری کے جتنے بھی غریب اور مسکین ہوں گے ان کو سہارا مل جائے گا۔ نظم اجتماعی ایک دوسری شکل میں بھی پیدا کیا جا سکتا ہے، کسی مذہبی جماعت کا نیٹ ورک ہو، اس مذہبی جماعت سے وابستہ تمام لوگ اپنی زکوٰۃ وہاں جمع کرائیں تو کم سے کم اس مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے لوگوں کی داد رسی ہو سکے گی۔ کوئی NGO بھی ہو سکتی ہے جس پر ہمیں اعتماد ہے، جس پر ہمیں بھروسہ ہے، اور وہ NGO صحت کے میدان میں بڑا کام کر رہی ہے، تعلیم کے میدان میں بڑا کام کر رہی ہے، لوگوں کی راشننگ کے لیے بڑا کام کر رہی ہے، یا لوگوں کو چھت فراہم کرنے کے لیے، گھر فراہم کرنے کے لیے بڑا کام کر رہی ہے، تو اس NGO کے نیٹ ورک سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو جب نظم اجتماعی ہوگا نا تو زکوٰۃ کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ کل عشاء کے بعد امام صاحب نے اعلان کیا کہ مسجد انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی ایک فنڈ قائم کیا جائے گا، اور اس فنڈ کا مقصد کیا ہوگا کہ جناب ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے جو سفید پوش لوگ ہیں ضرورت مند، ہیں مستحق، ہیں حاجت مند، پیر سے پیر ہمارے ساتھ ملاتے ہیں، کندھے سے کندھا ہمارے ساتھ ملاتے ہیں، اپنی ضرورت کسی کے سامنے رکھ نہیں پاتے، لیکن انتظامیہ کے سامنے کبھی انہوں نے اپنی ضرورت پیش کر دی ہے، یا انتظامیہ کے لوگوں کو خاموش طریقے سے ان کی ضرورت معلوم ہے، تو جو فنڈ انتظامیہ نے قائم کیا ہے جس میں آپ صدقات جمع کرائیں گے، جس میں آپ زکوٰۃ جمع کرائیں گے، اس سے ان لوگوں کی داد رسی کی جائے گی، ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی جو ہمارے درمیان رہ کر ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر ریاست کا نظم اجتماعی موجود نہ بھی ہو تو ہم کسی نہ کسی سطح کا نظم اجتماعی پیدا کر کے وہاں اپنی زکوٰۃ جمع کرائیں، اس کا بینیفٹ زیادہ ہوگا، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، چاہے ریاستی نظم اجتماعی ہو یا اس سے باہر کوئی نظم اجتماعی ہو، زکوٰۃ کا ایک ایک روپیہ یہ پبلک پراپرٹی ہے، زکوٰۃ کا ایک ایک روپیہ یہ عوام کی ملکیت ہے۔ اگر ایک دھیلے کی کرپشن ہوتی ہے، اگر ایک روپیہ ناجائز خرچ کیا جاتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں یہ ایک دھیلا لے کر ہم آئیں گے، خدا کی بارگاہ میں یہ ایک روپیہ لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں کہہ چکے ہیں۔ اب ہماری جو پاکستانی ریاست ہے، ظاہر ہے کہ یہ زکوٰۃ کے نام سے ریونیو جمع نہیں کر رہی، یہ ٹیکس کے نام سے ریونیو جمع کر رہی ہے، لیکن جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ بھی پبلک پراپرٹی ہے، وہ بھی عوام کی ملکیت ہے۔ ایک روپیہ بھی کوئی لے رہا ہے نا، وہاں تو ایک روپیہ لے نہیں جا رہا، وہاں تو جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں وہ کروڑوں کی کرپشن کرتے ہیں، وہ تو اربوں کی کرپشن کرتے ہیں۔ میں تو حیرت کرتا ہوں انہوں نے کس طرح خدا کو بھلا دیا، انہوں نے کس طرح خدا کے عذاب کو بھلا دیا۔ انہیں کیا اپنی موت کا یقین نہیں ہے، کہ آخرت کے وقوع کا یقین نہیں ہے، خدا کے سامنے انہوں نے حاضری نہیں دینی ہے۔ پاکستان کا المیہ یہی ہے، یہاں اخلاق پر بہت کم کام ہوا ہے، یہاں روحانیت پر بہت کم کام ہوا ہے،
یہاں ایجنسیز نے معذرت کے ساتھ کبھی ہمارے منہ میں سیاسی نعرہ دیا ہے، کبھی ایجنسیز نے کبھی ہمارے منہ میں مذہبی نعرہ دیا ہے، کبھی ایجنسیز نے اپنے مقصد کے لیے، اپنے ایجنڈے کے لیے سیاسی جھنڈا ہمیں پکڑا دیا ہے، کبھی مذہبی جھنڈا ہمیں پکڑا دیا ہے۔ تو پاکستان کے اندر اخلاق کی تعمیر نہیں ہو سکی، روح کی تعمیر نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے اسلام کے نام پر بننے والا ملک، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا ملک بڑے مسائل سے دوچار ہے۔ لیکن دوستو، کم سے کم جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی تو پوری کوشش کریں۔